السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج بلوچستان قومی جو سیاست ہے اس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف اپنے وفد کے ہمراہ بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں۔ اس کی جارحانہ دورہ اس وقت ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی میدان خالی نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ وہ بھی اس معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 30 نومبر کو اپنا پارٹی کا جو یوم تاسیسی پروگرام ہوتا ہے اس کو کوئٹہ میں ہی رکھ بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت بلوچستان کی اہمیت ان حوالوں سے دیکھی جا رہی ہے۔ میاں صاحب کا جو دورہ ہے اس میں پہلی جو بیٹھک ہوئی اس کی اب تک کی جو اپڈیٹڈ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس بیٹھک میں صوبے کی 5 بڑی جماعتوں کے جو رہنما تھے، قیادت تھی، ان کو ایک میز پر ہی میاں صاحب کی طرف سے بٹھایا گیا ہے، جس میں جو سب سے زیادہ نظریں رہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے رہیں، یعنی شارٹ فارم میں اس کو باپ پارٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سے تبصرے ہوتے رہے ہیں، آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان میں ان کے صدر خالد مکسی صاحب کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پارٹی کا صدر بنایا گیا ہے، وہ شامل تھے۔ پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب بھی ان کے وفد میں شامل تھے۔ بی این پی کے جمالی سردار صالح بھوتانی اور منظور کاکڑ نیشنل پارٹی سے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، ان کا بڑا ساتھ رہا ہے نون لیگ کے ساتھ۔ جان محمد بلیدی تھے، سینیٹر کبیر محمد تھے۔ پشتونخوا میپ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹر حامد اچکزئی بھی تھے، نواب ایاز جوگیزئی بھی تھے، سید لیاقت آغا بھی تھے، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب خود بذات خود اس میں اس جگہ موجود نہیں تھے۔ اس پہ حوالے سے بھی بڑی اس وقت بحث ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور جے یو آئی کا وفد بھی تھا، جن میں مولوی غلام سرور صاحب اور عثمان بادینی صاحب شامل تھے۔ اگر کوئی نام مس ہو گیا وہ ہم پروگرام میں ضرور جانیں گے اور آج کی اس ملاقات کی اہمیت بھی جانیں گے۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ کسی نے نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی ہو، اس کا بھی انتظار ہے ملاقات کرنے والوں میں سے۔ بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے آج اس دورے کے اوپر تبصرہ کیا اور بڑا سخت تبصرہ کیا۔ انہوں نے میاں صاحب کی بلوچستان کا جو دورہ اور موجودگی ہے اس کو پنجاب میں سیاسی کمزوری کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی جو تکلیف اٹھا رہے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر ہے کہ وہ پنجاب پر ہی اپنا فوکس رکھیں۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ نون لیگ نے باپ پارٹی سے جب ہم نے ووٹ حاصل کیے تھے تو ہمیں بہت تانے دیے گئے تھے، لیکن اس وقت ہماری باری باپ کے ووٹ برے تھے، تو امید ہے کہ میاں صاحب اپنے اس موقف کے اوپر قائم رہیں گے۔ یہ جس کانٹیکسٹ میں بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں ماضی کا مریم نواز کا ایک بڑا مشہور بیان ہے جو آج سوشل میڈیا پہ بھی بہت کر رہا ہے۔ آپ پہلے وہ بیان سنیے، پھر ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہم پروگرام میں یہ آج ڈسکس کریں گے کہ کتنا سازگار رہے گا میاں صاحب کا یہ دورہ ان کے لیے، اور کیا یہ واقعی ان کی کمزوری ظاہر کرتا ہے یا پھر ایک انکلوژن کا ماحول اور بلوچستان کی طرف پڑاؤ ان کا کانفیڈنس ظاہر کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماضی کے اقدامات کا آج حوالہ دیا جو گفتگو کیا ہے۔ انہوں نے کہا بلوچستان کے جو مسائل تھے وہ اصل میں اگر پریکٹیکلی کسی نے حل کیے تو وہ ہم نہیں کیے۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ یہ 16 سیٹوں والا یہ صوبہ ہے، قومی اسمبلی کی 16 سیٹوں والا، یہ اسی وقت کیوں یاد آتا ہے کہ جب کسی کی حکومت گرانی ہو یا پھر جوڑ توڑ کر کے خود اقتدار کے اندر آنا ہو، جیسے جس لائٹ میں میاں صاحب کے اس دورے کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور الیکٹیبلز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ جو صوبائی الیکٹیبلز ہیں یہ حکومتیں بنانے، جو حکومت بن رہی ہوتی ہے اس میں تو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کس حد تک انہوں نے صوبے کی ترقی کے لیے یا صوبے کے عوام کے لیے آج تک کام کیا ہے، اس سمیت بہت ساری باتیں آج پروگرام میں ہوں گی بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان کی سیاست اور ممکنہ مستقبل سیاسی اتحادوں کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما ہیں جے کے، صابر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ثناء اللہ بلوچ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، بی این پی مینگلز کے رہنما ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے شاہد رند صاحب، سینئر ہمارے کالیگ ہے، صحافی اور تجزیہ کار۔ آپ سے ہم مختلف حوالوں سے بلوچستان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں دیگر مہمانوں کی اجازت سے رند صاحب سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی تازہ ترین اپڈیٹ بھی ہو ان ملاقاتوں کے حوالے سے، کیا میجر ٹیک اویز ہیں آپ کی نظر میں؟ میاں صاحب کا جانا اتنے بڑے وفد کے ساتھ، مریم نواز بھی ان کے ساتھ موجود تھیں، اور ایک انکلوزیو ماحول میٹنگز کے اندر آپ کو نظر آیا، آپ کی نظر میں؟ اور کیا کمی کوتاہی کوئی رہ گئی ابھی تک، یا پریس کانفرنسز ابھی تک نہ ہونا، باقاعدہ اعلان نہ ہونا، اس کو بھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق جو جوائننگز ہونی ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اس وقت ڈنر چل رہا ہے کوئٹہ میں، جو میری ابھی تک کی معلومات ہیں آپ کے پروگرام کی ابتدا سے پہلے تک کی،
لیکن اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے دن کی اور میاں محمد نواز شریف کے دورے کی تو میں اسے دو مختلف پیراؤں سے دیکھ رہا ہوں. سب سے اہم چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2018 سے 22 تک کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ بلوچستان کی ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کتنی اہم ہے. ماضی میں ہم سنتے تھے کہ بلوچستان کی سینٹ کی اہمیت ہے، لیکن 18 میں جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ فارم کرنی تھی تب اسلم بھوتانی اور شاہزین بگٹی ایک ایک سیٹ والے تھے اور اہمیت اختیار کر گئے. 4 ووٹوں والی بی اے پی، 4 ووٹوں والے اختر مینگل صاحب سب اہمیت اختیار کر گئے. جب یہی حکومت گرانی تھی تو یہی سب دوبارہ اہمیت اختیار کر گئے. اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں جو پولیٹیکل سچویشن آپ صاحب کو بھی اندازہ ہوگا تو میاں صاحب کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پنجاب ایزی بیٹل فیلڈ نہیں ہے، کے پی کے میں بھی چیلنجز بڑے ہیں. اور اگر اگلی پارلیمنٹ جو موجودہ نمبر گیم ہمارے سامنے آتا ہے یا میں اور آپ بیٹھ کے جب اندازے لگاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ویکیوم اس وقت کراچی کی 14 سیٹوں پر ہے جو کہ پی ٹی آئی نے لی، ایم کیو ایم ان کے لیے اسٹرگل کرے گی. ویکیوم بلوچستان کی 16 سیٹوں پر ہے. ان دو ویکیوم میں دونوں بڑی جماعتیں اس وقت جو ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. بیسکلی اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی جس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس وقت، بیسکلی اگر 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں، شیڈیول کا اعلان ہوتا ہے تو بیسکلی دو بڑی پارٹیاں جو کنٹینڈ کرتی نظر آتی ہیں فار دا پریمیئر شپ، پرائم منسٹر شپ، وہ پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی ہیں. تو اس لیے ان دونوں کا جو محاذ ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں اس وقت گرم ہے. رہ گئی بات بلوچستان کی آج کی ملاقات، میرا خیال ہے میاں صاحب بہت ٹرانسفارم ہو کے لندن سے واپس آئے ہیں. دس از مائی اوپینین. کچھ روز قبل میں نے یہ ایک جگہ اوور اوپینین ہے کہ ان ملاقاتوں کی بنیاد پہ آئی ول اسٹیبلش مائی آرگیومنٹ. کچھ دنوں پہلے میں نے یہ بات کہیں تبصرے میں کہی تھی کہ میاں صاحب نے اپنے ماضی سے کتنا سیکھا ہے اس کا فیصلہ اس بار بلوچستان سے ہوگا. اور آج انہوں نے مجھے جو پہلی پکچر دی ہے ایز اے آبزرور، ایز اے جرنلسٹ جو میں اسے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اتحادی جو بھی جماعتیں ہیں، نیشنل پارٹی ہے، پی کے میپ ہے، یہ دو جماعتیں پی ایم ایل این کی نیچرل الائے ہیں، لیکن انہوں نے ان سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں نہیں کی. انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ، پریزیڈنشل سیٹ اپنے پاس رکھی اور جو ممکنہ اتحادی جماعتیں ہو سکتی ہیں، نیشنل پارٹی، پی کے میپ، جے یو آئی اور بی اے پی، رائٹ اور لیفٹ پہ ان کو بٹھا کے یہ میسج دیا ہے کہ یو آل آر ایکول ٹو می. اچکزئی صاحب نہیں آئے آج. اچکزئی صاحب کی جماعت وہاں موجود تھی. اب اچکزئی صاحب کے نہ آنے کی ریزنز کیا ہیں یہ میں ابھی تک چونکہ اس پہ کمنٹ اس لیے ریزرو رکھ رہا ہوں کہ مجھے اطلاع نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے. ممکن ہے شہر میں موجود نہ ہو، ممکن ہے کوئی صحت کا معاملہ ہو، چونکہ ایک بزرگ ہیں تو اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا. لیکن ان کی جماعت، ان کے بھائی حامد خان اچکزئی، نواب ایاز جوگزئی، جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ وہاں موجود تھی. تو یہ اکٹھے بٹھانا آپ کی نظر میں ایک مثبت بات ہے یا اس کے اوپر بھی کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اکٹھے بٹھا کے انہوں نے بیسکلی اب سب میرے خیال میں جو بلوچستان کی ممکنہ کولیشن گورنمنٹ ہے یہ اس کا ایک نقشہ ہے جو بظاہر مجھے نظر آتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے صابر صاحب آپ کی جماعت جو ہے، آپ کے چیئرمین صاحب جو ہے وہ بڑا سخت انہوں نے بیان دیا ہے میاں صاحب کے بلوچستان جانے پہ. ان کی جماعت ضرور اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب تو ہمارے پاس تھا ہی تھا، اب ہم فوکس کر رہے ہیں اپنا بلوچستان کی طرف، اس سے پہلے سندھ کی طرف پیپلز ایم کیو ایم سے اتحاد کر کے. تو اس بات کو کمزوری کیوں سمجھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، میاں صاحب کی؟ دیکھیں بلاول صاحب نے اس سلسلے میں جو فرمایا ہے آپ اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں. نواز شریف کے ساتھ دیکھو ہم نے پہلے پاکستان میں جمہوریت کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کی تھی بی بی صاحبہ نے. اس کے بعد جب الیکشن ہوئے یہاں پر تو نواز شریف وہ بالکل یعنی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں. پالیٹکس میں یہ جو ہے نا ہمیں اس کا تجربہ ہے یہ جو بائیکاٹ وغیرہ کا، اور اس کو ہمیں فائدہ پہنچا. اور اس کو فائدہ ہمیں اتنا نقصان ہوا کہ اگر 85 کے جو نان پارٹی بیسس پہ جو الیکشنز تھے اگر اس میں پیپلز پارٹی ہم بائیکاٹ نہ کرتے تو آج نواز شریف لیڈر نہ بنتا. نواز شریف از دا پروڈکٹ آف آر بائیکاٹ ان 1985. اچھا آن دا ادر اینڈ اچھا لیکن اس کے باوجود بھی زرداری صاحب نے پاکستان کو ایک بہتر سیاست کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے ان کو کہا کہ جی کہ آپ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ آئیں. اور ان کے مشورے پر انہوں نے وہ آئے تھے اور انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ تقریباً 7 کے قریب مین
جو پورٹفولیوز تھے گورنمنٹ کے وہ نواز شریف کو دے دیے تھے. کچھ وقت انہوں نے کام کیا, اس کے بعد وہ پھر علیحدہ ہو گئے. اب جو کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں نا, میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ابھی جس طرح شاہد نے کہا کہ جی کہ یہ ایک قسم کی جو نا انہوں نے ایک بنایا ہوا ایک سینیریو بنایا ہے کہ جناب کہ یہ جو فارمیشن ہے باپ پارٹی, نیشنل پارٹی اور فلانا پارٹی اور یہ اور وہ, کہ جی یہ آنے والی حکومت کی ایک قسم کی جو ہے نا وہ کمپوزیشن ہوگی اس طرح کی. ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے ان کو اس لیے بٹھایا کہ نواز شریف کو خود ان پر اعتماد نہیں ہے. نواز شریف جانتا ہے کہ بھئی یہ میرے لوگ نہیں ہیں اور میری وجہ سے ان میں سے کوئی نہیں آیا ہے. یہ سب لوگ لائے گئے ہیں, ان کو جس طرح کہا جائے گا یہ وہی کام کریں گے. اتنا تو نواز شریف تو سمجھدار ہے, اتنا تو جانتا ہے, لیکن چونکہ حالات اس کے ایسے ہیں کہ اس کو اب بلوچستان میں سیٹوں کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے چیئرمین بلاول صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ پنجاب میں اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ جو لیکن صابر صاحب باپ پارٹی سے بلوچستان عوامی پارٹی سے ملنا جرم کیسے بن گیا؟ نہیں جرم نہیں ہے, انہوں نے جرم کی بات نہیں کی. دیکھیں میری عرض سنیں نا, یہ بلاول صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ جرم ہے یا اس کو نہیں جانا چاہیے, قطعاً نہیں جانا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہے. پالیٹکس میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دیکھا جاتا ہے. اچھا, اور نواز شریف کے ساتھ ہم نے اچھا وقت گزارا ہے. شہباز کے جو پرائم منسٹر تھے اس کو زرداری صاحب نے خود نامنیٹ کیا ایز پرائم منسٹر. ہمارے بڑے کارڈیل تعلقات تھے, کارڈیل ریلیشنز تھے. لیکن اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو فلسفی ہے, ہماری جو بات ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کو فلورش کرنے کے لیے, پاکستان میں ایک اچھے عملی سیاست کرنے کے لیے ہر سیاسی جماعت کو, ہر سیاسی لیڈر کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے. وہ جو بلوچستان کا دورہ اگر آج یہ ملاقات وہ کر رہے ہیں اس کو کرایا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں, میں کامران صاحب کی طرف جاتی ہوں. سر میں دوبارہ آؤں گی صابر صاحب آپ کی طرف. کامران صاحب, صابر بلوچ صاحب بھی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ریفلیکشن ہے ان کی پارٹی اور ان کے چیئرمین کی گفتگو کی. شاید میں سمجھتی ہوں صابر صاحب نے تھوڑا زیادہ نرم لہجہ اپنایا ہے ہمارے پروگرام کا جو انداز ہے اس کے حوالے سے. تو کامران صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کو بھی لایا گیا ہے یا خود آئے ہیں, اور کیا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ بھی مل کر اب بلوچستان میں نون لیگ کے ساتھ اگلے انتخاب میں جائیں گے؟ دیکھیے, ہمارے لائے جانے والی بات تو ہماری نہیں ہے. لائے جانے والے جو ہے وہ پارٹیاں نہیں ہوتی. پارٹیاں پہلے میں نے جے یو آئی کی بات نہیں کی. نہیں باقی چلیں جے یو آئی کو باہر نکال, آپ نے کہا سب, لیکن ٹھیک ہے صابر صاحب. جی جی. پارٹیوں کے لیے جو فرسٹ پریفرنس ہوتا ہے وہ نظریات کے حوالے سے ہوتا ہے کہ نظریات کے حوالے سے اس کو کون سوٹ کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ پھر ایک انسانی فطرت کے تابع جو ہے وہ دوسری بات بھی ہوا کرتی ہے, مفاد. تو دونوں باتیں ہوتی ہیں. پہلے کے نظریات کے لوگ, ایک جیسے نظریات کے لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے الیکشن میں یا ویسے بات کرتے ہوئے, وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر دوسری بات مفاد کی ہوتی ہے کہ جی کس کے ساتھ مل کے چلنے میں کس پارٹی کا زیادہ فائدہ ہے. یہ بات انسان انڈیویجولی بھی سوچتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی سوچتے ہیں. تو بظاہر جو ہے وہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں, مگر ابھی تک کوئی فائنل قسم کے فیصلے نہیں ہوئے. یہ کل مولانا صاحب سے بات کی تھی نواز شریف صاحب نے, اور کافی عرصے کے بعد یہ ٹیلیفونک رابطہ ہوا تھا. درمیان میں ایک آدھ دفعہ وہ رابطہ انڈائریکٹلی ہوا تھا, مگر کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا تھا. ڈائریکٹ رابطہ کل ہوا ہے. تو کل اس رابطے کے نتیجے میں جو ہے جے یو آئی کے وفد نے جو ہے ان سے ملاقات کی ہے, مگر الٹیمیٹ فیصلے ابھی جو ہے, اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جے یو آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف ہے, تو یہ بات, دونوں باتیں درست نہیں ہوں گی. الٹیمیٹ ڈیسیجن جو ہے مولانا صاحب نے اور مرکزی جماعت نے لینے ہیں. جماعت کے ادارے جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. تو اب اس میں انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کامران صاحب, اس کا ہم انتظار کریں گے یقیناً کہ کیا آپ لوگوں کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آتا ہے. ایک اور چیز کوئکلی کہے گا, یہ دوہرا معیار آپ کو مسلم لیگ نون کا نظر آتا ہے جس کے بیسس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے کہ جب ہم بلوچستان عوامی پارٹی سے ملے تو ہمیں مجرم بنا کر دکھایا گیا, آج خود مل رہے ہیں تو پھر کون ہے ان کے پیچھے؟ دیکھیے, ہم یہ اگر اس کو اگر معیار کی بات کریں گے تو یہ سب کا رہا ہے. اس میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارا اس میں جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسا کوئی, آپ اگر یہ کہہ لیں کہ کسی پارٹی نے یا کسی بڑی پارٹی نے یا کسی ایون چھوٹی پارٹی نے بھی اس میں کسی قسم کا وہ ایسا نظریاتی کردار نہیں ادا کیا. ظاہر ہے جہاں پہ الیکٹیبل ہوتے ہیں یہ ایک ایسی مجبوری ہے جس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کرتا. پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے, ہم بھی جانتے ہیں,
نون لیگ بھی جانتی ہے. یہی لوگ جو ہے نا وہ جس وقت جو ہے نا وہ وسل بجے گی، ایون منسٹر ہوتے ہوئے بھی ایک کشتی سے دوسری کشتی میں جمپ کر لیتے. تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ ساری پارٹیاں جو ہے نا ان کے لیے دل کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی بھی کھول کے بیٹھی ہے، دل نون بھی کھول کے بیٹھی ہے. ہمارے پاس آئیں شاید ہم بھی بیٹھے ہوں اسی طرح سے. آپ کامران صاحب اتنی حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے بریک لینی پڑتی ہے تاکہ واپس ہم ذرا اس کو سیاسی انداز سے ہی دیکھنے کی کوشش کریں. شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، ہم بات کریں گے کہ میاں صاحب کے لیے کیا سکوپ ہے بلوچستان میں سیاست کرنے کے لیے اور کیا مسائل ہیں ایسے جس کی طرف ان کی توجہ، اور جو انہوں نے آج دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ ڈیلیور انہی کی جماعت نے بلوچستان میں کیا، اس پہ ہم رند صاحب سے ضرور چاہیں گے کمپیریزن ڈرا کیا جائے شارٹ بریک کے بعد. آج جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست کا ایک محور بنا ہوا ہے، توجہ سب کی اسی طرف ہے. میاں صاحب نے اہم ایک بیٹھک تو بٹھائی ہے لیکن اب انتظار ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کی جماعت میں شمولیت یا ان سے اتحاد کا اعلان کب کیا جاتا ہے ان جماعتوں کی طرف سے جو ان سے آج ملی ہیں. شاہد رند صاحب، آپ سے جو کامران صاحب نے بریک سے پہلے ہمیں ایک گراؤنڈ ریالٹیز کے قریب جو ہے رہ کر گفتگو اپنی کی ہے، تو میں اس بیسس کے اوپر ہی آپ سے جاننا چاہوں گی بنیادی طور پہ جو بات آج ہم کر رہے ہیں یہ میاں صاحب کا ایک عمومی سیاسی پریکٹیکل موو ہے جو پاکستانی سیاست میں ہوتا ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کیا، میں بلوچستان عوامی پارٹی کے تناظر میں یا الیکٹیبلز کے ساتھ ملنے کی بات کروں اگر، یا سم ہاؤ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جس کی تنقید رہی ہے اس ماضی میں بھی، الیکٹیبلز ریپرزینٹ کرتے ہیں بلوچستان کے عوام کو آپ کی نظر میں؟ اگر میں حقیقت آپ سے کہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، میں آج حقیقت کا دن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹیبلز بلوچستان کا حقیقی فیس نہیں ہے. یہ میرا اوپینین ہے، اس سے کوئی ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہے. اب سوال یہ کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے صابر بلوچ صاحب پر، اس کی ذمہ داری ہے پی ایم ایل این پر، اس کی ذمہ داری ہے جے یو آئی فے کو بھی میں اس وقت شامل کروں گا، اس کی ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. انہوں نے پولیٹیکلی، چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پچھلے الیکشن میں بلوچستان کا نمبر گیم میٹر کر گیا، ادروائز تو یہ پرسپشن تھا کہ جو جی ٹی روڈ جیتے گا وہ پاکستان میں وزیر اعظم بنائے گا، تو بلوچستان کی 16 سیٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دے ناٹ انویسٹڈ پولیٹیکلی ان بلوچستان، تو وٹ دے ول ہارویسٹ. آج صابر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور ایک ایسی گورنمنٹ تھی جس میں اپوزیشن ہی نہیں تھی. نواب اسلم رئیسانی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیف منسٹر ہیں جنہیں 65 کے ایوان میں 64 لوگوں کی حمایت حاصل تھی، لیکن جب 2013 کا الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیٹ سیکیور نہیں کر سکی. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ الیکٹیبلز آج جو میاں صاحب کو جوائن کر رہے ہیں، خدا کرے کہ یہ پرفارم کریں. یہ الیکٹیبلز ایک بنیاد پہ جب پولیٹیکل پارٹی چینج کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم اپنے علاقے کی ترقی چاہتے ہیں. جتنے لوگوں نے آج پی ایم ایل این کو جوائن کیا، کل انہوں نے باپ کی تھی، اس سے پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کی تھی، آپ ان کے نمبرز اٹھائیں، یہ اپنی اپنی سیٹوں کے الیکٹیبلز ہیں. یہ پچھلے 10 12 15 سالوں سے یا 20 سالوں سے آپ کو وزارتوں پہ نظر آئیں گے. ان کے علاقوں میں پینے کا پانی آپ کو نہیں ملے گا، بنیادی صحت کی سہولت آپ کو نہیں ملے گی، سڑک آپ کو نہیں ملے گی. 7th NFC ایوارڈ سے پہلے اگر میں یہ مقدمہ ڈیولپ کرتا تھا، یا تھوڑی دیر میں ثنا آپ کو جوائن کریں گے، وہ یہ مقدمہ رکھتے تھے کہ اسلام آباد ہمارا حق کھا گیا، تو وہ ٹھیک تھا. اگر آپ مجھے اجازت اب نظر نہیں آتا. آپ بڑی اہم بات کریں. ہمارے ساتھ خالد مکسی صاحب موجود ہیں اور ان سے میں چاہوں گی کہ ہم فوری طور پہ بات کریں. صدر بلوچستان عوامی پارٹی، مکسی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جو میاں صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے آپ تمام بہت سی سیاسی جماعتوں اور لیڈران کے ساتھ، تو ایز آف ناؤ آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ نون لیگ کے ساتھ شامل ہونا ہے؟ کیا دعوت دی گئی ہے میاں صاحب کی طرف سے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شکریہ آپ نے پروگرام میں بلانے کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے شامل ہونے کا جی، ہماری اپنی ایک پارٹی ہے پولیٹیکل، ہم اپنا انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں. باقی یہ پارٹیز کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس پہ بعد میں باتیں ہوتی ہیں سیٹس کی. وہ اب جنرل ایک ملاقات تھی، ان کو ویلکم کیا ہم نے اور ایک گپ شپ رہی ہے سیاسی، مطلب ظاہر ہے سیاسی گپ شپ بھی چلی، آنے والے وقت میں کام مل کے کرنا ہے، ساتھ چلنا چاہیے پاکستان کی ترقی کی بات. تو یہی بات ہوئی ہے ابھی تک. اور کچھ بتا سکتے ہیں مکسی صاحب کہ میاں صاحب کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بات کس تناظر میں ہو رہی تھی، یا باقاعدہ طور پہ ساتھ مل کر آگے چلنے کی بات ہو رہی ہے، یا آپ لوگوں کے بھی کوئی اگر صوبے کے حوالے سے کوئی تحفظات ہوں معاملات کے حوالے سے وہ جو سامنے رکھے گئے ہوں؟ کتنی حوصلہ افزا تھی ان جنرل؟ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کے لیے یہ ملاقات. جنرلی تو دیکھیں جی پولیٹیکل جب ایٹماسفیئر بنتا ہے، حالات بنتے ہیں، تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک تو سیاست کا حصہ ہے.
ظاہر ہے جب ایک وہ الیکشن کی بات آ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہونے ہیں تو یہ سلسلہ ایک ہے. پھر میاں صاحب کافی عرصے کے بعد واپس آئے ہیں, پھر بلوچستان آئے, بلوچستان کے ساتھ ان کا تعلق بھی رہا ہے, پھر پارٹی میں کچھ لوگوں نے جوائن بھی کرنا تھا, تو جنرل ایک ڈسکشن تھی. اب تو اس کا پہلی ملاقات ہے ان کے آنے کے بعد یہ ہماری. اچھا ویسے مقصی صاحب 15-20 منٹ میں تو کوئی پوری چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی. مقصی صاحب کچھ میڈیا پہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کی جماعت سے کچھ 30 لوگوں کے شمولیت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو پھر اب آپ ڈینائی کرتے ہیں؟ وہ ہو گئی ہے جی, وہ تو ہو گئی, ابھی بات کیا کر رہے ہیں, وہ تو ابھی بیٹھے ہیں 6 بجے ٹائم تھا, ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آخر میں یہ بھی بتائے گا پھر عنقریب کچھ پیپلز پارٹی نے بہت سارے شکوے کیے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے, اور آپ لوگوں کے حوالے سے نہیں, میاں صاحب کے حوالے سے, لیکن تنقید آپ لوگوں کے اوپر بھی رکھ کے کی ہے. میں مقصی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ماضی میں مریم صاحبہ بڑی تنقید کرتی تھیں, ان کی جماعت کہتی تھی سب جانتے ہیں, اور آپ کی جماعت کو شارٹ فارم میں باپ پارٹی کہا جاتا ہے, تو باپ کا باپ کون ہے؟ یہاں پر ہمارے ساتھ پروگرام میں صابر بلوچ صاحب ہیں, انہوں نے کہا کسی کے کہنے کے اوپر سارے جات آج بیٹھے ہیں, خود سے آپ لوگ بیٹھے ہیں آج میاں صاحب کے ساتھ؟ ابھی دیکھیں جی, ابھی اگر جو بات کرتے ہیں کہنے پہ, تو سارے پی ٹی آئی کی جو حکومت گرائی کس کے کہنے پہ گرائی؟ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ, ایک دوسرے پہ تنقید کرنا بغیر سوچ کے. کس نے کس کی گرائی, کس کا کیا باپ ہے, ابھی تک سب کا باپ ایک ہی ہے. اس کو اگر آپ مکمل کرنا چاہیں مقصی صاحب, جی جو شاہد رند صاحب سوال پوچھ رہے ہیں وہ پھر کہہ رہے ہیں وہ کون ہے پھر سب کا باپ ایک ہی ہے؟ فوج ہے, پاکستان کی فوج ہے. اور کچھ سننا چاہتے ہیں آپ تو میں بتا دوں آپ کو, ان کو بڑے مزے سے, اگر وہ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں. ایسی فضول میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, کچھ سوال کرنے والے کی طاقت نہیں ہوتی, وہی ڈر کے سوال کر رہا ہوتا ہے. بھائی پاکستان کی فوج کو انڈیا کی فوج تو نہیں ہے. کانفیڈنس بالکل مقصی صاحب, ویسے مقصی صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے, میں آپ کی بہادری کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. کریڈٹ کی بہادری کی چوک ہے. آپ میڈیا والوں کو بھی کچھ نہ کچھ پنگا چاہیے ہوتا ہے, پنگا لینا چاہتے ہیں آپ لوگ, سوال بھی ٹیڑھے قسم کے کرتے ہیں اور بات نکالنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان کی سیاست ایسی رہی ہے, یہ میچور جب ہوگی تو بعد میں ہوگی. ان کو بھروسہ بھی نہیں ہمارے پہ. فوجی کہتے ہیں جی ناڑیوں کو پاکستان ہم دے دیں, پاکستان کا کھانا خراب کر دیں گے, اس لیے وہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. ہم جب اپنا بھروسہ بنائیں نا, اپنا اس لائق بنائیں اپنے کو ہم سیاستدان کہ ہمارے پہ بھروسہ کریں. میاں صاحب ویسے آپ کے خیال میں مقصد صاحب میاں صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے اس بار, کیونکہ انہوں نے اپنے احتساب وغیرہ کے بیانیے بھی واپس لے لی, ان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہی سوچتے ہیں ادارے کہ ان کے ہاتھ دے دیا تو یہ خود تو چلا نہیں سکتے؟ اچھا بہن مجھے ایک بات بتائیں, اگر فوج کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں یہ گناہ تو نہیں ہے؟ آج کی دنیا میں مجھے بتائیں, امریکہ, برطانیہ, یورپین یونین, فرانس, ان کا اصول کدھر گیا فلسطین پہ؟ دنیا میں اصول کہاں پر ہے؟ ہمیں تو لوگ اصول سکھاتے ہیں, مجھے آپ دنیا کا اصول تو بتا دیں کہیں پہ. انسانیت رہی ہے تو اگر ہم نے مل کے پاکستانی فوج کے ساتھ ہمارے بھائی نے کیا تو کون سے, میں تو حیران ہوں اس بات پہ, کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہیے؟ کوئی ویسے کسر اگر رہ گئی ہے شاہد صاحب, آپ اگر کچھ جاننا چاہیں. صاحب کی ایک بات کو ماننا پڑے گا کہ وہ بولنا جو بول رہے ہیں, صابر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں خالد بھائی جی صرف یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں میں نے تو یہ اشارتاً یہ بات ابصار کو پہلے کہہ دیا تھا. اب میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو آپ نے بجا فرمایا, اب تو یو آر اے ویری ہانیسٹ پرسن, آئی نو یو پرسنلی, میں اور آپ تو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا عرض یہ ہے کہ دیکھو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کہ فوج جو ہے نا وہ اس کی ہمارے ان کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں, یہ تو ارے کو پتہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی آرمی کو, چلے میں مقصد صاحب سے کامنٹ لیتی ہوں, میں رکیے گا صابر صاحب, جتنا اوپن وہ بلوچستان میں آتے ہیں کسی اور چیزوں میں اتنا نہیں کرتے. جو پی ٹی آئی کو انہوں نے کیا تو ادھر کانسٹیٹیوشن کدھر گیا؟ یہ سارے مل کے جب انہوں نے کیا پی ڈی ایم نے, تو کانسٹیٹیوشن کا کدھر تھا, قانون کدھر تھا؟ چھوڑیں جی, قانون ہے, مطلب قانون ہے, الحمدللہ ہونا بھی چاہیے, مگر حقیقت ہے کہ اب جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, میں مان رہا ہوں آپ کی بات, میں کہتا ہوں آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ اور میاں صاحب, یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ بلوچستان کو تھوڑا سا زیادہ ہی, سب کی سوچ ایک جیسی ہے ہماری, سب کی جتنے ہیں نا سارے ایک جیسے ہیں. اس پہ آپ جیسے میں نے آپ سے کہا میاں صاحب بہت ٹرانسفارم شکریہ ہو کے آئے مقصد صاحب, آپ کے قیمتی وقت اور قیمتی رائے کا. رند صاحب یہ اب مہر لگ گئی جو گفتگو کی ہے مقصد صاحب نے, جو تنقید صابر صاحب کر رہے ہیں اس حوالے سے. میں صرف صابر صاحب سے دو سادے سے سوال پوچھوں گا کہ یہی پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس اس وقت کیوں ہوتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے الیکٹیبلز پی ایم ایل این جا رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آج سے 4-6 ماہ پہلے صابر صاحب کو بھی یاد ہوگا بی اے پی کے 4 ایم پی ایز
شامل ہوئے، ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں. کامران صاحب کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں ڈرائنگ روم کی جو جسے کہتے ہیں نا ڈرائنگ روم کی گپ شپ جو تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی از فارمنگ اے گورنمنٹ ان بلوچستان. یہ وفاق یہاں تک ڈسکشنز یہاں تک آئی تھی کہ جی اب بلوچستان میں پیپلز پارٹی آ رہی ہے تو اٹس مین اٹس کمنگ ان سینٹر. دیکھیں پرابلم یہی ہے جو بات ہو رہی ہے، سارا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ پرابلم تمام پولیٹیکل پارٹیز، بہت اچھی بات کامران نے کی اور خالد مگسی نے کی، اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز، سوری ٹو سے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اس وقت بولتے ہیں جب کچھ ان کے خلاف آتا ہے. جب تک حق میں آ رہا ہوتا ہے، ایون میڈیا، میں اور آپ آج کہیں نا کہ پیپلز پارٹی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو صابر صاحب کہیں گے ابسا اور شاہد رند سے کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہم کہیں گے کراچی میں جو میئر کا الیکشن ہوا، مرتضی وہاب نے جس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا وہ غلط تھا، تو صابر صاحب کہیں گے ابسا اور شاہد سے برا کوئی نہیں ہے. تو میٹھا میٹھا جسے کہتے ہیں ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یا تو خالد مگسی کی طرح سچا ہونا پڑے گا یا پھر جو ہے نا نظریاتی گولی جو ہے وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں، کھا کے نہ سوئیں تو بہتر. چلیں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. پھر یہ اب یہ سلیکٹیو ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا سیاسی جماعتوں کو اب اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے جس طرح اس پروگرام ابھی تک گفتگو ہوئی ہے اس پروگرام میں؟ شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. میری کوشش ہوگی بلوچستان کے اصل مسائل ہیں کیا جس پہ سیاسی جماعتوں کو فوکس کرنا چاہیے، اس پہ ہی بات کریں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر کامران صاحب، اب اس وقت ایک صورتحال ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے، ایک تو ہم الیکٹیبلز کی تو بات کر رہے ہیں، یہ بلوچستان عوامی پارٹی قصوروار ہے یا ان کو اپنے ساتھ ملانے والے حکومت میں آنے کے لیے قصوروار ہیں، یا اصول نام کی چیز اب ختم ہو گئی؟ ان چیزوں کو ہم ایک طرف رکھ کے بھی اگر بات کریں تو یہ ایک ہم نے پیٹرن دیکھا ہے کہ جیسے اختر مینگل صاحب کا ایک اہم بیان کچھ عرصہ پہلے یہ ڈان ٹی وی پہ ہی نشر ہوا تھا، ہمارے کولیگ نادر گرمانی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تھا. مینگل صاحب جو مختلف مراحل میں نون لیگ کے ساتھ شامل رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، اس کے علاوہ 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد کیا ختم جس انداز میں ہو گیا ہم نے دیکھا. لیکن اب جب پی ڈی ایم کے اندر بھی وہ پچھلے 16 مہینے کے اندر شامل رہے ہیں، آج بیان وہ یہ دیتے ہیں کہ میں سب سے ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں تمام تینوں جماعتوں سے. تو پھر ایک یہ پیٹرن ہی بلوچستان میں فالو ہوتا رہے گا یا پھر ان کو حقیقی نمائندگی بھی بلوچستان کو ملے گی؟ اس پہ تو آپ کچھ بات کیجئے، ورنہ تو یہ سب ایک مذاق ہی نظر آتا ہے کسی حد تک. میں آج کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، لیکن کوئی سی ایم اپنا دور مکمل نہیں کر پاتا بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان کے عوام کا بظاہر ایسا نظر آتا ہے اور اس کے ووٹر کا کہ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا. دیکھیے ایک چیز تو آپ نے اس پروگرام میں نوٹ کی ہوگی کہ ہم شاید اسٹیٹ فارورڈ بات کر جاتے ہیں. دوسری ایک اور چیز بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا ہمارے حوالے سے، ہم زیادہ زود رنج ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا ہمارا پولیٹیشین بھی کرتا ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کر لے. یہ بات میں اسپیشلی اختر مینگل میرے دوست ہیں، میرے محترم ہیں، میں ان کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، میں اپنے حوالے سے بھی کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ یا جو ہمارے بلوچستان میں ساتھی دوست رہتے ہیں وہ سب کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ ہم جلدی ناراض ہوتے ہیں نسبتاً دوسرے صوبوں کے دوستوں کے. تو اس میں جو ہے پھر ہمارے گلے شکوے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ 2 اور 2 4 جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں. ہمارے اپنے مسائل بھی زیادہ ہیں، ہماری اپنی بھی جو ہے نا ہم پیچھے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا ہم شاید ممکن ہے کہ کہیں اس بات کی سائیکی جو ہے نا ہماری زود رنجی کی سائیکی جو ہے نا وہ ہماری معرومیوں سے ملتی ہوں. مگر بہرحال یہ بھی حقیقت ہے، اور پھر ہم گلے شکوے پہلے تو ہم ساتھ چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد گلے شکوے بھی دے کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے آپ دو ہی باتیں ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. پہلے نظریاتی طور پہ کوئی آپ کو سوٹ کرتا ہے، کوئی آپ کے نظریات کے نزدیک ہے تو آپ اس کے ساتھ چلیے، یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، آئیڈیل پوزیشن ہے، وہ لے لیجئے. پھر دوسری چیز جو ہے نا جو ممکن ہوتی ہے اور جو نیچر کے بھی اگینسٹ ہے وہ مفاد ہے. ہم وقتی مفاد کے تحت فیصلے کرتے ہیں، جو آپ نے آج بلوچستان میں دیکھا یہ وقتی مفاد ہے سارا. اس سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، اس سے پہلے مطلب ہم سارے یہ کام کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی مستقبل قریب میں جو ہے نا یہ بات ختم ہو جائے گی. تو یہ سارا کچھ ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا، اور اس سارا جو یہ سسٹم جو قائم و دائم ہے اس کی بھی آپ نے وجہ پوچھی تھی. اس کی وجہ جو ہے نا وہ انفیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم کو، اس الیکٹیبلز کو
یہ برقرار رکھے ہوئے, کیونکہ ایک آدمی سے ڈیل کرنا جو ہے وہ کسی ایک علاقے میں ایک کانسٹیٹنسی میں آسان ہوتا ہے بجائے کہ کئی لاکھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے. تو کانسٹیٹنسی کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو وعدہ کھاتا ہے کہ 51 کے ہاؤس میں 51 ہماری جو ہے نا ڈائریکٹ سیٹیں ہیں, 51 کے ہاؤس میں اگر ہم 26 لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کر لیں وہ زیادہ آسان ہے, یا پھر ہم 2.25 کروڑ آبادی میں سے 1 کروڑ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں وہ آسان ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس لیے ہے, اس لیے ایکچول ترقی نہیں ہو پائی. ترقی اگر ہو پائی ہے تو وہ میری اور میرے جیسے لوگوں کی ہو پائی ہے. میں نہیں کہتا کہ اور کس کی ہو پائی ہے, مگر میرے جیسے لوگ جو پالیٹکس کرتے تھے, پالیٹکس کرتے ہیں, ہمارے گھر جو ہے نا وہ نسبتاً بہتر ہو گئے, ہماری گاڑیاں بہتر ہو گئی, ہماری لیونگ جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی. تو یہ پبلک کو جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ملی ہیں, اور یہ اس وقت تک نہیں ملیں گی جب تک وہ سوچ جو ہے وہ بند نہیں ہو جائے گا جہاں سے اس کی آبیاری کی جا رہی ہے. دستور کی بات ہوتی ہے, قانون کی بات ہوتی ہے, یا تو اس قانون کی کتاب کو جو ہے نا کہیں جو ہے نا اس کو فولڈ کر کے, اس کو پیک کر کے, اس کو اسی طرح سے جو ہے نا اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے, جیسے ہم نے اپنی مذہبی کتابوں پہ کپڑے چڑھائے ہوئے ہیں, اس کو بھی اس طرح سے جو ہے نا کسی الماری میں رکھ دیجیے اور پھر معاملات کو اسی طرح چلنے دیجیے. ورنہ اگر قانون موجود ہے, اگر دستور موجود ہے تو اس کے مطابق چلیے. یہی ملک کے آگے چلنے کا واحد راستہ ہے, ورنہ ہم پہلے بھی چل نہیں پا رہے, گھسٹ رہے ہیں, آگے بھی اسی طرح سے معاملات چلیں گے. میں صابر صاحب یہ جو گفتگو کی ہے کامران صاحب نے, اگر بلوچستان جیسے صوبے کے اندر کرپشن کی خبر آئے, وہ بھی اربوں روپے کی کرپشن کی بات ہوتی ہے, کچھ چھوٹی موٹی کرپشن کی بات نہیں ہوتی, لیکن عام آدمی کے لیے حالات ایسے ہیں کہ ابھی کانگو وائرس کا وہاں پہ کیس آیا, ڈاکٹر کو لے جانے کے لیے اسپتال وہاں پر موجود نہیں تھا, آل دا وے کراچی لے کر آیا گیا. سو یہ پھر کس کا فیلئر ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ میاں صاحب آج خواب تو دکھا, یہ اگر وقتی, اس کو ہم وقتی مفاد کی سیاست کامران صاحب کی ڈیفینیشن کے مطابق چلیں, یا پاورفل کوارٹرز کی آسانی کے لیے جو سیٹ اپ ہو, ایزی ہو سب کے لیے, اس کو تو ایک طرف رکھا جائے, لیکن آج میاں صاحب خواب ضرور دکھا رہے ہیں عوام کو. وہ کہتے ہیں ہم نے ہی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ختم کی تھی اور ہم ہی بہتر حالات لے کے آئیں گے, دہشت گردی بھی ہمارے دور میں ہی ختم ہوئی تھی. دیکھیں, میں آپ کو عرض کر لوں کہ بلاول صاحب چیئرمین نے ہمارے, انہوں نے جو آپ نے شروع میں جو گفتگو کا آغاز کیا تھا, انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جی آپ پنجاب میں کام کریں, بلوچستان میں آپ دھیان نہ دیں. اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی دوسرے صوبوں کی نسبت وہ زیادہ ہی اثر انداز ہوتا ہے, اپنے آپ کو کرتا ہے. اچھا, یہ جتنے بھی لوگ آج شامل ہوئے ہیں, یہ اگر تاثر لینا کہ یہ سب الیکٹیبلز ہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پر 2-4 کو چھوڑ کے 2-3 کو کہ جو اپنے بل بوتے پہ کامیاب ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے 90% لوگ الیکٹیبل اس معنوں میں نہیں ہیں کہ جو اپنے بل بوتے پہ آ کے وہاں پر الیکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے, ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ان سے ان کو جو بھی کہا جاتا ہے یہ پھر وہی کام کرتے ہیں. ایوری بڈی از ناٹ لائک دیٹ. وہاں پر اور بھی سیاسی ورکر ہیں, سیاسی کارکن ہیں, نوٹیبلز ہیں کہ جو لائم لائٹ میں اسی لیے نہیں ہیں کہ ان کو لائم لائٹ میں آنے نہیں دیا جاتا, اور انہوں نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے, اور انہی لوگوں کو ادھر سے اس کو ادھر بیچتے ہیں, اس کو ادھر لاتے ہیں, کبھی نواز شریف کے پاس بیچتے ہیں, کبھی آپ کے پاس دھکا دیتے ہیں, کبھی میرے پاس بیچ دیتے ہیں. لیکن یہی تو بات ہوئی ہے نا صابر صاحب پورے پروگرام میں, کستے بھی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, اسی لیے تگو دو کر رہے تھے زردائی صاحب بلوچستان میں. سبکی ہوئی نہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے کوئی خبر ملی, نہ بلوچستان کے حوالے سے. نہیں, دیکھو میری عرض سنیں نا, بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے وہی عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک وکٹم پارٹی رہی ہے, سیاست میں بھی, الیکشن میں بھی ہمیشہ. صابر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, بہت ہی کوئک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, آپ اس کے اوپر بات ضرور کیجیے گا کہ وکٹم پارٹی کیسے پیپلز پارٹی رہی اور اس موجودہ تناظر میں بھی ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہد رند صاحب, ویسے میں آپ سے اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. وفاق میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کہتی تھی نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے, اور اب حالات ہم اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ان کی کیبنٹ میں چند لوگ جو پارٹی کے رہنما نہیں ہیں لیکن بیوروکریٹس رہے ہیں شریف برادران کے ساتھ, وہ شامل ہیں. سو ایک طرف یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اب الزامات درست ثابت ہو رہے ہیں, اب جس طریقے سے باپ پارٹی ان کے ساتھ بھی مل رہی ہے, یا نہیں ہے اہمیت ان کی, یہ انڈیویجول سطح کے اوپر یہ لوگ کام کرتے رہیں گے, اس سے زیادہ اہم ہے, اس پہ بھی ایک شارٹ سا تبصرہ کریں, کس کے دور میں حالات بہتر ہیں؟ میرے سامنے 2 چیزیں ہیں جو بہت کھلے لفظوں میں کہوں گا. کامران صاحب میرے لیے محترم ہے, خالد مکسی صاحب ہیں,
ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں بلوچستان کی فلاں فلاں چیز کو اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے, میں یہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے کہتا ہوں 3 سیٹوں کو مینج کرتی ہوگی. 5 سیٹوں کے لوگ والنٹیئر کرتے ہیں ان کاموں کے لیے. سوری ٹو سے تمام چیزیں ہوا کا رخ اسی کو کہتے ہیں نا. سوری ٹو سے دیکھیں نہیں تو یہ رول پلے کرتا ہے نا. اب سب میری پاورفل کوارٹرز اس کے ساتھ کھڑے ہیں سب جا کے. نہیں پاورفل کوارٹرز کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنے حلقوں میں مثال ہے خالد مکسی صاحب کے حلقے میں آپ کچھ بھی کر لیں, کامران صاحب بیٹھے ہیں, صابر بلوچ صاحب بیٹھے ہیں, آپ وہاں آرمی نہیں انٹرنیشنل آرمی بلوا کے کھڑی کروا کے الیکشن کروا لیں, خالد مکسی صاحب جل مکسی کی سیٹ جیتیں گے. اس بات سے کہا صابر صاحب انکار کریں. دیکھیں پرابلم سب سے بڑا بلوچستان کا کیا سر صابر صاحب صرف مجھے آرگیومنٹ پورا کرنے دیجئے کوئکلی. دوسرا آرگیومنٹ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ آپ نے کہا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, ایسے تو پیپلز پارٹی نے جلیل عباس جیلانی کا پرائم منسٹر کے لیے نام دیا تھا. اگر وہ پرائم منسٹر ہو جاتے, آج وہ وزیر خارجہ ہیں, تو پھر ہم کہتے وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. جو ایجوکیشن کے منسٹر سندھ سے آئے ہیں ان کا پیپلز پارٹی اور پیر مظہر الحق سے کیا تعلق رہا ہے, اس کو چیک کریں. دیکھیں سوری ٹو سے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پرابلم ہے جو انہیں بدلنا پڑے گا. جو چیز مل جاتی ہے اس کے بعد جو نہیں ملتی اس پر وہ ناراض ہوتے ہیں. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی, میڈیا, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ ساتھ ہے تو بہت اچھا ہے, خلاف ہے تو برا ہے. آپ ایک کوئک بات اگر کسی ایک جماعت کا نام لے سکیں, اگر صرف ہم حالیہ سالوں کو ہی دیکھیں, کون بہتر رہا, کون سی جماعت جو ہے وہ وفاق میں ہو تو بہتر حالات رہے بلوچستان؟ معذرت کے ساتھ آپ اگر بلوچستان کی پرفارمنس کی بات کرتی ہیں تو میں 2 لوگوں کو کمپیریٹیولی بہتر ریٹ کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر مالک ہیں, ایک جام کمال ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بہتر چیف منسٹر ماضی میں نظر نہیں آیا. مستقبل میں اگر کوئی بہتر شخص آیا, ان سے بہتر آیا تو میں نہیں کہہ سکتا. گیون سچویشن میں جنہیں میں نے پچھلے اپنے 15 سالہ کیریئر میں دیکھا ہے, 2 لوگوں نے بہتر پرفارم کیا, وہ ڈاکٹر مالک اور جام کمال تھے. صابر صاحب آپ کے کلوزنگ کومنٹس. اب آپ کی جماعت بلاول صاحب کا جو پڑاؤ ہوگا اس سے کیا امید ہے آپ کی بلوچستان کے حوالے سے؟ دیکھو میں آپ سے عرض یہی کروں آپ کو کہ دیکھو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے, اس کا اپنا عوام کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے. اچھا اس کے لیڈرشپ نے آپ بھٹو صاحب کی پھانسی کو دیکھیں, بی بی صاحبہ کی شہادت کو دیکھیں, آصف علی زردار کی 12-13 سال کی کنسیکیٹیو جیلوں کو دیکھیں. آپ آخر لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے, عوام کے لیے, غریب کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر لوں کہ جناب کہ یہ بالکل شاہد صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے, لیکن بات یہ کہ بلوچستان میں آئی ایم ناٹ ٹاک آف ادر پروونسز, میں ابھی چونکہ معاملہ آپ نے بلوچستان کا خالی اٹھایا ہوا ہے, لیکن بلوچستان میں کبھی بھی پولیٹیکل سسٹم کو اور پولیٹیکل پروسیس کو کسی صورت میں چلنے نہیں دیا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہ جناب ان الیکٹیبلز کو, ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کبھی ادھر سے لاتے ہیں, کبھی ادھر سے لاتے ہیں, کبھی ادھر سے یہ کرتے ہیں. یہ تو ابھی بھی یہ پچھلے 2-4 الیکشن میں اس کی تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں آپ کو اس سے پہلے کہ 88 کی الیکشنز کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ میں اپنے جو سیٹ جیتا وہاں پہ, میں آنیسٹلی میں بتاؤں میں کم از کم کوئی 7,000 کے قریب ووٹوں سے میں آگے تھا. اس کو کرتے 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 ان لوگوں نے آ کے میری لیڈ کو 2,000 اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے تھے. کہا یار گم کرو اس کو, دے دو, اب کیا کریں. ان کا بھی بس نہیں چلا. میں جا کے وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھا رہا ہوں. خدا آبادان کا جو پولنگ اسٹیشن ایک تھا, رات کو 2 بجے تک وہ پولنگ اسٹیشن چلا ہے وہاں پہ. میں نے ڈپٹی کمشنر کہا کہ بھی یہاں جتنے بھی پوسٹ ہیں, میں یہ باتیں خیر کسی اور وقت کریں گے, لیکن میں کروں آپ کو کہ لیٹ دا پروسیس ٹو گو. آپ پروسیس چلنے دو, ان کی جو نا ان لوگوں کو. کامران صاحب کی طرف چلتی ہوں. آپ نعرہ, میں کہتی ہوں آج کل پیپلز پارٹی کو یہ نعرہ بڑا اچھا تھا, ویسے سننے میں بھی بڑا اپیلنگ تھا, یہ اپنانا چاہیے. لیکن صابر صاحب جو آپ نے بات کی وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. کامران صاحب آپ سے کلوزنگ کامنٹ. میاں صاحب جو ہے وہ اپنے منشور کے طور پہ عوام کے سامنے ڈیولپمنٹ کو ان کی جماعت رکھتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی آتے ہیں ڈیولپمنٹ کر کے جاتے ہیں. میں کامران صاحب آپ کے خیال میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ اہم اس وقت یہ ہے یا وہاں کی دہشت گردی جس کی آپ کی جماعت اس وقت شکار ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ فوکس اس کے اوپر حالات کو بہتر کرنے پہ, ناراض جو عناصر ہیں ان کو منانے کے حوالے سے, اور مسنگ پرسنز جیسے مسائل, ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے 2-3 معاملے ہیں جس کو اگر آپ نے یہ صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کو سلجھانے کا معاملہ ہے. مسنگ پرسنز کا معاملہ آپ آج حل کریے, آپ دیکھیے کہ حالات جو ہے نا وہ گریجولی چینج ہونے شروع ہو جائیں گے.
اس کے بعد دہشت گردی آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. بھلے اس میں دوسرے ملک مداخلت کرتے ہوں گے, دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہوں گے, مگر جو ہے نا کہیں ان کو گنجائش جو ہے ہمارے ملک کے اندر سے بھی ملتی ہے. تو آپ اپنے اندر سے جو ہے نا گنجائش ختم کرنے کے لیے جو اپنے معاملات ہیں اس کو سلجھائیے, اور جو جس کے کرنے کا کام ہے وہ اپنا اپنا کام کرے, تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ ملک آگے کی طرف چلے گا. اور اس کے لیے ہمارے پاس اگر ملک چلانے کے لیے اگر کوئی لایا عمل ہے, کوئی منشور ہے, تو وہ ہمارا دستور ہے. بالکل, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کوئی دن ایسا آئے جس دن ہم پروگرام کے اندر ایک گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل چلے کوئکلی آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں مفاہمت کس سے کرنی ہے, ریاست کو اس کی کنفیوژن دور کرنی ہوگی, اور لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے بلوچستان کا برننگ ایشو ہے, جیسے کامران صاحب نے کہا, اسے حل کرنے کے لیے جس پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل اونرشپ کوئی جماعت لینے کو تیار نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مسنگ پرسنز کے معاملے کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, یہ اتنا بڑا نہیں ہے. اب جس جماعت سے ان کا تعلق تھا انہی کے ساتھ میاں صاحب جا کے بیٹھے ہیں, کس قسم کا اس کے اوپر ان کو رسپانس ملے گا یہ ہمیں آنے والے الیکشنز اور آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, صابر بلوچ صاحب اور شاہد رین صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. آج کے لیے اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.